السلام علیکم۔ بغیر ایکسپیرینس کے آپ 10,000 روپے میں روز کا 3,000 روپے کیسے کما سکتے ہیں؟ آج ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ 10,000 روپے میں بغیر ایکسپیرینس کا روز کا 3,000 روپے کمائیں گے۔ میں خود کپڑے کا روزگار کر رہا ہوں اور تقریباً 18-20 سال میرا اس کام میں گزر گیا۔ تو جو مشورہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور سچ ثابت ہوگا، بشرط ہے کہ آپ اس پہ عمل پیرا ہو اور اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کپڑے کا یا مردانہ کپڑا ہو یا لیڈیز کپڑا ہو، اگر آپ کے پاس بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ مردانہ کپڑے کا مارکیٹ میں جائے، ہول سیل مارکیٹ میں، وہاں سے عام جو واشنگ ویئر کپڑا ہے جو عام پہننے کے لیے پاکستان میں یا انڈیا بنگال میں لوگ پہنتے ہیں، وہ کپڑا آپ کو 100 روپے، 110 روپے، 105 روپے میٹر کے حساب سے مل رہا ہے، جو بازار میں 900-1,000 روپے میں لوگ سوٹ بیچتے ہیں۔ وہ کپڑا اس کا بر ہوتا ہے ڈبل، اور 4 میٹر میں بڑا سوٹ بن جاتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو 110 روپے میٹر مل جاتا ہے تو 4 میٹر کا 440 روپے بن جاتے ہیں۔ ایک سوٹ آپ کو 440 روپے میں پڑے گا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر 5 تان آپ خریدتے ہیں 5 رنگوں میں، ایک تان میں 4-5 سوٹ ہوتے ہیں، 16 میٹر کا یا 20 میٹر کا، تو یہ لگ بھگ آپ کے 10,000 روپے بن جانے ہیں۔ 5 تان آپ اٹھائے، گھر لے کے آئے اور اس کا 4 میٹر کے سوٹ کاٹے، پورے کے پورے سوٹ کاٹے۔ اور اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ کے لیے آنا جانا بہت آسان ہوگا۔ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے تو آپ رکشا، کوئی ویگن، اس کا استعمال کریں۔ 10-15 کا کرایہ آپ کا آنے جانے کا جو لگ جاتا ہے وہ آپ کے پر آئے گا۔ آپ نے ٹارگیٹ کیا کرنا ہے؟ ٹارگیٹ آپ نے وہ جگہ کرنا ہے جہاں پہ رش زیادہ ہو۔ میں آپ کو فیوریٹ جگہ بتاتا ہوں، جو اڈے ہوتے ہیں، بسوں اور بڑی گاڑیوں کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے پورا دن رات، اور وہاں ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگ آتے جاتے ہیں، گاؤں سے لوگ شہر آتے ہیں، شہر سے لوگ گاؤں جاتے ہیں، اور وہ کبھی مہینوں میں یا کبھی سالوں میں آتے ہیں اس اڈے پر۔ تو جو لوگ اڈوں پر آتے ہیں ان کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اور کچھ خرید نہیں سکتے، ٹائم ان کے پاس کم ہوتا ہے، حالانکہ ان کو لینے کے لیے دل کرتا ہے کہ میں کوئی چیز لے کے جاؤں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ادھورے رہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ سوٹ لے جا کر اگر 440 روپے، 450 روپے میں آپ کو سوٹ پڑتا ہے تو وہ سوٹ آپ کا، اگر دکاندار 1,000 میں بیچتے ہیں، 900 میں بیچتے ہیں، 800 میں بیچتے ہیں، تو آپ یوں کریں کہ آپ وہاں پر 700 روپے کا کہہ دیں کہ ایک سوٹ 700 روپے کا، اور وہاں پہ گھومے پھرے، گاڑیوں کے اندر جائے، باہر کھڑا ہو، چلتا پلتا کام ہے، انشاءاللہ آپ روز کا یہ 20 سوٹ بیچیں گے۔ پورا دن پڑا ہوا ہے، شاید کہ آپ کا 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے یہ 20 سوٹ۔ اتنا بڑا کام نہیں ہے 20 سوٹ بیچنا، کیونکہ ایک سوٹ جب ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں اڈوں پر، وہاں پر بھی یہ ڈرائیور حضرات بھی بہت خوش ہوتے ہیں جب مارکیٹ سے ان کو چیز سستا ملتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر فرض کرے آپ وہ سوٹ 800 کا بھی نہیں، 700 کا بھی نہیں، اگر آپ 600 میں بھی بیچ دیتے ہیں تو پھر بھی 150 روپے ایک سوٹ کا آپ کو فائدہ ہے۔ اگر آپ 20 سوٹ لے کر جاتے ہیں تو 150 کے حساب سے جو مارجن اگر آپ ضرب لگاتے ہیں تو 3,000 روپے آپ کو ایک روز میں بچتا ہے۔ اگر وہ سوٹ آپ گھنٹے میں ختم کرتے ہیں
یا 2 گھنٹے میں ختم کرتے ہیں تو باقی دن آپ کے پاس فری ہے۔ تو اگر آپ زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ جا کر پھر لے کے آئے 20 سوٹ اور وہاں پہ بیچنا شروع کر دیں، کیونکہ ہر لمحہ ہر گھنٹہ کے بعد نئے لوگ ہوتے ہیں، نئے پیسنجرز ہوتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں اترتے ہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں گاڑیوں میں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا دن آپ جائیں اور وہی لوگ اڈے پر موجود ہو، نئے نئے لوگ آتے ہیں اور ان لوگوں کو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو میں اپنے حساب سے آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں خود جانتا ہوں، اور میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں، اس لیے یہ کپڑا میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مردانہ چادر بھی بیچ سکتے ہیں، اور آپ لیڈیز کپڑے بھی بیچ سکتے ہیں، آپ لیڈیز چادر بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور دکاندار حضرات 200-300-400 روپے اس لیے کماتے ہیں کہ ان کا گھر کا بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، ان کے پاس سیل مین ہوتے ہیں، ان کے پاس شاید کہ دکان کا کرایہ دینا ہو اور بہت سے خرچے ہیں۔ اس لیے اگر آپ 150 روپے بھی کماتے ہیں تو آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، آپ نے صرف ڈیوٹی دینا ہے اور مال بیچنا ہے۔ اور وہاں اڈے پر 20 سوٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود پشاور اڈوں پر ایسے لوگوں کو دیکھے ہیں، پٹھانوں کو ہمارے، کہ وہ بہت زیادہ بیچتے ہیں، یعنی کوئی 50 سوٹ بھی بیچتے ہیں، کوئی 100 سوٹ بھی بیچتے ہیں۔ جو میں بیٹھا ہوں پیچھے یہ سوٹ لگے ہیں، میرے کرسی کے پیچھے جو سوٹ لگے ہیں یہ میرے پاس خود ہے۔ ایک جو موٹا آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے یہ وول ہے، بنو وول، میں خود یہاں پہ 800 روپے کا سیل کر رہا ہوں، اور یہ 105 روپے میٹر مل رہا ہے۔ اگر لاٹ کا مال یہ ملے تو لاٹ میں پھر بھی سستے پڑتے ہیں اور کٹنگ سوٹ ہوتے ہیں۔ اور جو ساتھ میں جو پتلی سوٹ نظر آ رہے ہیں، جو ٹاپ پہ کریم کلر کا جو کپڑا پڑا ہوا ہے، یہ بھی واشنگ ویئر کپڑا ہے، اور یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ جاپانی بوس کی ہے، اور 110 روپے گز میں لا کر یہاں پر 700-800 روپے میں سوٹ بیچتا ہوں۔ تو اس لیے یہ مشورہ میں ان نوجوانوں کو دے رہا ہوں یا وہ لوگوں کو دے رہا ہوں جو بے روزگار ہے اور ان کا پاس پیسہ بھی نہیں ہے، گھر کے اخراجات کے لیے پریشان ہے کہ کیسے نکلے گا۔ تو ایک مہینے میں اگر آپ یہ کام کر جاتے ہیں تو 90,000 کے قریب، 1 لاکھ کے قریب آپ ایک روز میں کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو شرماتا نہیں ہے، محنت جانتا ہے، اور پلا کیا کہے گا، کزن کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، جو یہ باتیں دل میں نہ رکھتا ہو، کامیاب وہی ہوتا ہے، بزنس مین وہی بنتا ہے، پیسہ وہی کما سکتا ہے۔ سرمایہ دار جتنے بھی ہیں ایسے ہی لوگ سرمایہ اکٹھے کرتے ہیں اور امیر ہو جاتے ہیں۔ خدا حافظ۔